الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 23ویں پارے سورہ صافات کی 100 نمبر کی آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ محترم حضرات، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں اللہ سب کچھ دیا ہوگا لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اولاد نہیں دیا ہوگا۔ ان کے پاس مال ہوگا، ساری نعمتیں رہیں گی، مگر گھر میں کھیلتے ہوئے پھول، مسکراتی ہوئی کلیاں نہیں ہوں گی تو ان کی پوری زندگی بیکار ہوتی ہے اور ہر وقت ان کی زندگی میں مایوسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم جیسے اللہ کے خلیل، اتنے بڑے امام الانبیاء دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ مجھے راستہ بتائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ مانگنا ہمارا کام ہے، صحیح طریقے سے اگر مانگا جائے، دل سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تیری طرف سے مجھے پاک اور نیک اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد کے لیے نبیوں نے دعا کیا، اور انبیاء کی دعا میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ دعائیں۔ جب کعبہ بن رہا ہے، کعبہ بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری ذریت کو بھی تو یہاں کھینچ کر لا، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ میری ذریت، میری اولاد کو پھل اور نعمتیں انہیں عطا فرما۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کا طریقہ سکھا، میری اولاد کو بھی یہ طریقہ تو سکھا۔ پھر آپ نے دعا کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت ان کو دے۔ پھر آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچانا، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میری ماں کے جو خواب میری ماں
پیدا ہونے سے پہلے دیکھی، میں وہ خواب کی گویا تعبیر ہوں۔ اور آپ اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ مجھے عافیت دے، سکون دے، میرے دین میں، میرے دنیا میں، میرے گھر میں، میرے بیوی بچوں میں، اے اللہ تو مجھے عافیت دے۔ میرے محترم دوستو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبروں نے ان کے حق میں دعا کیا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اولاد کا بھلا چاہنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی تعلیم، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اولاد اللہ سے مانگ رہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ سے اولاد کی دعا ہو رہی ہے۔ اولاد میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، دونوں بھی گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیوں کی شکل میں ہوں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو مایوس نہیں ہونا، دینے والا اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہو رہی 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا۔ سوچئے کتنی وہ دعا کرے ہوں گے، کتنا عرصہ وہ دعا کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا، کبھی اللہ جلدی قبول کرتا، کبھی ذرا تاخیر سے قبول کرتا، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، کبھی اس سے اچھا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دعا قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ، مگر دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر وہاں پر عطا کرے گا۔ میرے محترم دوستو، بچے اگر ہو جائیں تو بچے ہونے کے بعد گویا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب بچے کے لیے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، نیک لوگوں کے لیے کے ذریعے دعائیں لینا۔ بچہ ہے کسی نیک آدمی، کوئی بزرگ آدمی ہیں، ان کے پاس بچے کو لے کر جائیے، اس کے حق میں دعا کیجئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو لوگ کوئی اہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، اللہ کے رسول بچوں کو اپنے گود میں لیتے اور ان کے حق میں دعا کرتے۔ تو بچوں جب پیدا ہوں تو بچے کو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا۔ اللہ دیا ہے، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی اگر ہو تو 1 بکرا ذبح کر دیجئے، کھائیے، کھلائیے، تقسیم کر لیجئے۔ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا، کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے رہن ہوتا، جب تک نہیں دیتے اللہ کے پاس وہ بچہ نہیں چھوٹتا۔ تو اب یہاں پر مطلب یہاں بہت ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے، بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں جو دعا کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بہت باتیں ہیں لیکن اہم بات، بچہ تو دعائیں کرے گا ماں باپ کے حق میں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بیکار پیسہ ہم دوسرے چیزوں میں خرچ کرتے، مٹھائیوں میں، لڈیوں میں، فلاں میں۔ عقیقہ نہیں، سہولتیں نہیں ہیں۔ کون تمہارے کو لڈو بانٹو بولے، کون تمہارے کو یہ چیزیں کرو بولے، اصل فرض کا اب عقیقہ ہے۔ چلیے جب بچہ بولنے لگتا ہے تو بچے کو اللہ کا نام سکھائیے، اللہ سکھائیے، لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ اب بچے کو جب بولنے لگتا تو اللہ اللہ بولتے رہیے۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچے ہوتے، آپ گود میں لیجئے، بار بار بولو بچے کو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ انگلی سے بولو، بچہ ایسا اشارہ کرتا، بچہ بول نہیں سکتا مگر اشارہ کر رہا۔ شروع دن سے اس کے ذہن میں اللہ کا نام آ گیا تو آئندہ انشاءاللہ بچہ بڑا ہو کر بھی اللہ والا بنے گا، توحید پر وہ قائم رہے گا۔ چلیے بچے جب بولنے لگیں تو لا الہ الا اللہ سکھائیے، اللہ سکھائیے۔ جب بچے 7 سال کی عمر کو اگر پہنچ جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنانا، پریکٹس، بچوں کو نماز کے لیے توجہ دلانا۔ بچے جب بڑے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، اگر بچے نماز کے معاملے میں غفلت کر رہے ہیں تو ان کو سختی کیجیے۔ اب ایسے ہی بچے جب بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ تربیت 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو جسمانی ہے، جسمانی کھلائیے پلائیے، ان کی صحت کا خیال کیجیے، ان کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کیجیے۔ بچے نعمت ہیں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ بیوی اور بچوں پر جو بھی خرچ کریں گے وہ صدقے میں آتا، ثواب ہے اس پر۔
بچوں پر آپ تعلیم پڑھنے پر جو بھی خرچ کریں گے اس میں بھی ثواب، گھر میں کھانے پینے کے لیے جو اخراجات آپ برداشت کریں گے اس میں بھی گویا ثواب، کوئی چیز ثواب سے خالی نہیں ہے۔ چلیے جب اس کے بعد بچے پڑھنے کے لائق ہو جائیں تو بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیجیے، اور سب سے پہلے دین اسلام کے اندر جس بات کی اہمیت بتائی گئی، علم، اللہ کے رسول پر جو سب سے پہلی آسمان سے وحی آئی تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس اللہ کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، پہلے علم، اور بتایا گیا اللہ کرے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، یہ معلوم کر لیجئے کہ اللہ ایک۔ سب سے پہلے علم سے پہلے گویا توحید کا اقرار، توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، بچے کے دل میں بٹھا دینا جو کچھ ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور بچوں کی یہ تربیت جسمانی، کھلاؤ پلاؤ، ان کی صحت کا خیال رکھو، اچھی سے اچھی چیزیں ان کو کھلاؤ، بچوں کی کیا خواہش ہو رہی، بچے کیا مانگ رہے ہیں دیجئے بچوں کو کھلائیے۔ دوسری تربیت روحانی تربیت، دل کی طرف سے، جسم کا ہے یہ تو کھلانا پلانا یہ تو فرض، دوسرا علم، بچوں کو پڑھنا پڑھانا یہ بہت ضروری چیز ہے، آپ ذہن میں رکھیے، علم کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور بچے میں بتایا جب بولنے لگیں تو پہلے توحید سکھائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کیا کرتے، تو آپ دیکھیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ ہے عمر بچے کا نام ہے، اب بچہ کھا رہا کھانا، ادھر سے ادھر سے برتن میں کھا رہا، آپ نے کہا یا بیٹے یا غلام سن اللہ، بیٹے بسم اللہ بولو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس کے بعد بتایا بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا بیٹے کل ما یلیک، بیٹے سامنے سے لینا کھانا، پورا کھچڑی کی طرح ملانا نہیں، بیچ میں سے نہیں لینا، سامنے سے لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بولے بیٹے کبھی بھی یاد رکھو اللہ کو یاد کرنا، بیٹے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، تو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تمہارے سے قریب ہوگا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت لقمان نے، سورہ لقمان خود بتایا گیا قرآن مجید کے اندر، یہاں پر اب دیکھیے گا بتایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کئی چیزوں کی نصیحت کیا۔ سب سے پہلے بتایا بیٹے شرک نہیں کرنا، بیٹے اللہ بہت جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم دی جا رہی، تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، دوسرا ہم بچے کے جسم کا تو خیال کرتے ہیں، دل کا بھی خیال، پاکیزگی، اور بات علم بہت اہم چیز ہے، علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں، 3 سال کے بعد اب مدرسے کھل رہے ہیں، تقریباً 2 سال 2.5 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد مدرسے اسکول کھل رہے ہیں۔ یہ 3 سال کے عرصے میں کتنا نقصان ہوا بچوں کا، ان کی ایک زندگی وہ چلے گی، آن لائن میں چل رہی ہیں کلاس، استاد کے سامنے بیٹھ کر سننا، میرے سامنے بیٹھ کر میری بات سنیں گے وہ الگ ہے، گھر میں بیٹھ کے عبداللہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، کیسٹ میں سنیں گے تو کیا کریں گے، آدھا سنیں گے آدھا سو جائیں گے، آدھا سنیں گے آدھا ختم ہو گیا، کیا بولے مولوی صاحب کیا بول رہے تھے، ارے تو لگایا نا ریڈیو، ہاؤ میں سو گیا تھا۔ آج کل آن لائن میں کیا ہو رہا ہے، کلاس چل رہی ہے الحمدللہ، نہیں سے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس میں تعلیم جیسے ہونا وہ نہیں ہوتی۔ اب مدرسے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بچوں کے لیے آپ بھوکے رہیے، ایک وقت مت کھائیے، تنگی کی زندگی کر لیجئے، لیکن بچوں کے فیوچر کو، بچوں کے مستقبل کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ بچوں کو
اچھے اسکولوں میں شریک کیجیے، معیاری اسکولوں میں، اسٹینڈرڈ مدرسوں میں شریک کیجیے۔ یہ خیال کیجیے کہ جہاں تک ہو بچوں کے لیے دین بھی ہے، دین کی بھی تعلیم۔ ہم لوگ کیا کرتے، ایسے اسکولوں میں ڈالتے جہاں پہ دین نہیں، خیر ویسے اسکولوں میں داخل کرے تو بچوں کے لیے انتظام کیجیے پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، دینیات پڑھنے کا آپ انتظام کیجیے۔ اور تعلیم بہت ضروری ہے، علم کے بغیر کبھی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا میرے بھائی۔ اور ہماری قوم پیچھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ علم میں چلے گئے، پیچھے ہو گئے، اور ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ساری چیزیں آج ہمارے پاس آ گئی، غیروں کے پاس علم آ گیا۔ جو لوگ دیکھیں گے آپ، وہ کپڑے صحیح نہیں، پیروں میں چپل نہیں، مگر ان کے بچے کہاں کہاں جاتے، کتنی دور جاتے۔ کبھی آپ سفر کرتے ہو خود دیکھیں گے، بچے اسکول کہاں کی اسکول رہتا، 1-1 میل، 2-2 4-4 میل تک بچے چل کر جاتے، پیر میں چپل نہیں رہتے، صحیح کتابیں بھی نہیں رہتی، صحیح ان کے کپڑے بھی نہیں رہتے۔ اب دیکھیے بچے، اور پھر ہمارے کیا ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں، سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنے میں پیچھے ہو جائے، سب کے سب۔ میں ساری تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم ثابت کر کے بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں، اور خاص طور سے بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات انا ابو البنات۔ آپ نے کہا کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، ارے بیٹی جنت میں لے جاتی جی، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتی، یہ ایک بیٹی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 اگر ہے تو چاروں بیٹیاں ماں باپ کو جنت میں پکڑ کے لے جاتی، ماں باپ کے دکھ درد میں کام آتی، ماں باپ کی تکلیفوں میں کام آنے والی، رونے والوں کو ہنسانے والی، اور بیٹی جنت کا پھول ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹیوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اولاد میں جیسے بتا رہا ہوں اللہ کی نعمت، اور بچیوں میں، بچیوں کو پڑھانا، تعلیم دینا، تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر ایمان آتا، بہادری پیدا ہوتی، اور ایک نسل کو سدھار سکتی۔ اگر عالم ہوں، میں اگر پڑھ لیا، بیٹا پڑھ لیا تو وہ ایک نسل کو، ایک جنریشن کو کرے گا۔ بیٹی اگر پڑھ لے تو پورے خاندان کو سدھارے گی، پورے خاندان کو، جہاں جائے گی وہ گھر میں روشنی پھیلائے گی۔ تو اب بچیوں کی تعلیم کے بارے میں آج کل جیسا کچھ کیا جا رہا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ بچیوں کی تعلیم کا خیال رکھیے، پڑھائیے، تکلیف ہوں گی۔ اور یہ مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، اب مارچ کے مہینے میں لوگ پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ گرمی کے دن رہتے، گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے، ماں باپ پریشان رہتے اس لیے کہ بچوں کی فیس بننا رہتا۔ آج کل اسکولوں میں کیا ہو گیا، بچے کے وزن سے اس کی کتابوں کا وزن زیادہ رہتا، بڑا پاپ معلوم ہوتا ہو، بچہ بڑے مشکل سے اٹھا لے کے جاتا۔ آپ دیکھیں گے دینی علم کی کتنی عزت ہے، بچہ کہیں بھی مکتب کو، مدرسے کو گیا، کتاب یہاں رکھ لے کے جاتا، یہاں رکھ لے کے جاتا، اسکول کو گیا تو کتاب پیچھے رکھ لے کے جاتا۔ کیوں؟ یہ دل سے پڑھ رہا، دل سے پڑھ رہا، اور یہ پیچھے زبردستی سے کیا ہے کہ اسکول والے بولتے جانا، اماں بابا بولتے جانا۔ بچوں کے ذہن میں علم لائیے، علم کا مقام پیدا کیجیے۔ اور بچوں میں جو برائیاں پھیلتی ہیں، یہ برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ شروع سے بچوں کا خیال نہیں کرتے، بچہ چھوٹا ہے چھوڑ دیتے، بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر اسے سمجھائیں سمجھتا، جھاڑ چھوٹا ہے، باریک ہے، چھوٹی جڑ ہے، سیدھا کرو سیدھا ہوتا۔ اب وہ جڑ موٹی ہو گئی، جھاڑ موٹا ہو گیا، اسے اگر آپ سیدھا کرنا چاہیں سیدھا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ محبت، بچوں کے ساتھ پیار، بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کو بار بار کرنا، تو کیا
کیا رے عقل نہیں کہہ رہے تیرے کو، بیوقوف کہاں کہہ رہے، نالائق کہاں کا؟ بچہ بولتا ہے میرا بابا کبھی، میری اماں کبھی بولتی بیوقوف بیوقوف بولتی، میں بیوقوف ہی چھوں، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا۔ اس کے بجائے بچوں کو ہمت دلانا، بچوں کو ہمت دلانا، انکریج کرنا، ڈیگریڈ نہیں کرنا، بچوں کو ہمت دلانا۔ کوئی کام کر رہا، کیا آرے کر رہا، میں اس سے اچھا کرتا تھا۔ اب بچہ بولا تو اسی واسطے تمہیں SLC میں اتنے خط فیل ہوئے بول کے پوچھا تو کیا عزت رہی؟ کیا ابا تمہیں بہت اچھا پڑھتے تھے نا، SLC میں 4 خط فیل ہوئے کہتے نہ بولتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے بچوں کو ہمت دلاؤ، کبھی بھی ہمت، اچھا ہے بیٹے، بہت اچھا ہے بیٹے، ایسا ہی کرو بیٹے، ایسا ہی کرو۔ بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، بچہ بھاگا، بھاگنے میں بچہ انعام، اچھا ہے بیٹا، بہت اچھا ہے، ابھی ذرا کرو، ابھی ذرا تم، تو بچے میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ایسے ہی ہمت دلاتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا۔ ایک درخت ہے، ایسا درخت ہے جس کے پتے سوکھتے بھی نہیں، اس کے پتے کبھی گرتے بھی نہیں، وہ جھاڑ کبھی سوکھتا بھی نہیں، وہ کون سا جھاڑ ہے؟ صحابہ جنگل کے مختلف جھاڑوں کو بولے یہ جھاڑ ہے، وہ جھاڑ ہے، وہ جھاڑ ہے، وہ جھاڑ ہے۔ ذرا غور کرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں بولتے میرے کو معلوم تھا اس سوال کا جواب، لیکن وہ نہیں بولے۔ گھر میں آنے کے بعد حضرت عمر سے کہا ابا جان، اللہ کے نبی جو سوال کرے نا مجھے معلوم تھا، بیٹے کئی کرے نہیں بولا، بولتا تو میری کتنی عزت بڑھ جاتی تھی، کتنا میرا مقام ہو جاتا تھا، کیوں بڑے لوگوں بیٹھے نا، میں بڑے لوگوں کی موجودگی میں کیسا بولوں؟ اور وہ ہے کھجور کا درخت، کھجور کا درخت ہے، پتے سوکھتے بھی نہیں، پتے گرتے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی مومن کی مثال۔ دیکھیے بچوں کو ہمت دلانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہا، اے اللہ، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ یہ بچے کو دین کا علم دے اور اس کا علم، دین کی سمجھ عطا فرما۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر اکثر اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے، بازو بٹھا لے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین بڑے لوگ ہیں، چھوٹے بچے کو آپ ہمیشہ بلائیں، بچہ چھوٹا ہے مگر اس کے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس وہ علم نہیں۔ تو اسی طریقے سے، اور حضرت عمر بڑی عزت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی عزت کرتے۔ میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی بچوں میں ہمت دلاؤ۔ اور دوسری بات میں جو کہہ رہا ہوں، لڑکیوں وغیرہ میں جو غلط چیزیں پیدا ہوتی، بچوں میں پیدا ہوتی، آج کل کیا ہے، بچوں کا ذہن جو ہے علم سے زیادہ فون کی طرف، اب بچہ اسی کی طرف رہے گا۔ اب اس کی عادت کو کیا کرنا، کیسے کرنا، غلط چیزیں آتی، تو بچے میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، کبھی بھی مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں سوچنا، منفی انداز میں، نگیٹیو انداز میں نہیں۔ بچہ اللہ کا ڈر دلائیے، دیکھو اللہ دیکھ رہا، اللہ پوچھیں گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، ایسے بات بتائی۔ اور جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط چیزوں کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بچے کے لیے 3 پریشانیاں رہتے ہیں۔ ایک پریشانی گھر کا ماحول، دوسری پریشانی اسکول کا ماحول، تیسری پریشانی باہر کا ماحول۔ گھر کا ماحول ایک رہتا، باہر کا ایک ماحول رہتا، اسکول کا ایک طریقہ رہتا۔ اب بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا میں گھر کے اس پر چلوں یا اسکول، گھر میں گئے تو یہ کام کرو بولتے، اسکول میں گئے تو نہیں کرنا بولتے، باہر گئے تو الگ دکھ رہا۔ تو اب بچے کا صحیح، بچے کا رخ کیا ہے؟ بات بچے پڑھنے والے ہیں، پڑھنے کی طرف ان کو زور دیجیے۔ بات بچے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا اس تربیت اس کو کیجیے۔
کبھی بھی بچے میں نہیں کرنا بول کر یہ بات بولے تو ایک ضد رہتی، ایک انسان کی فطرت. مجھے بولتے عبداللہ صاحب یہ کام نہیں کرنا، بولتا میں کرتا ہوں. کیوں؟ انسان کی ایک فطرت ہے، نہیں کرنا وہ نہیں جانا بولتا جاتا ہوں، وہ کام نہیں کرنا بولتا کرتا انسان، نو انٹری میں نہیں جانا بولتا جاتا. کیوں بولے تھے کہ انسان کی ایک فطرت ہے. اب اس کے بجائے بچے کو بولے کر بیٹے کر کیا بھی نہیں، تیرے بابا کا ہے ٹوٹا تو کیا بھی نہیں کر. اب اس میں کیا ہوتا ہے، نگیٹیو انداز میں، منفی انداز میں نہیں سوچتا بچہ، آگے بڑھنے کی فکر اس کی رہتی. اور ایک بات یہ ہے، اب اسکول کا ماحول تو آپ کیا کیجئے، بچوں کے لیے دینی کلاسیں، سمر کلاسیں بچوں کے لیے رکھنا، دینی کلاسوں میں بھیجنا، بچوں کی تربیت وہاں پہ کرنا. اب یہاں پہ دیکھیے اسکولوں کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر یہ کمی یہ ہے کہ دوسرے لوگ چھوٹے چھوٹے مدرسے، کتنے اسکول، کتنے کالجز، کتنی یونیورسٹیوں پہ بناتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم تعلیم کی طرف کبھی توجہ نہیں دیں. مسلمانوں کے کتنے مدرسے ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنی یہ چیز ہیں. اگر ہمارے پاس اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، کسی جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے، بچوں کے لیے صحیح ماحول ادا ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، پڑھنا، فیس کا معاملہ ٹھیک پریشانی ہوتی. ایک تو گرمی کے دن رہتے، مارچ میں ایسے ہی گرم رہتے. دوسرا فیسوں کا معاملہ رہتا اور گرمی بڑھتی. تیسرا مالداروں کے لیے حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس کا معاملہ رہتا، انہوں گرم رہتے تو پوری جماعت پورے لوگ گرم رہتے. تو یہ گرمی کا نقصان کسی ہوتا، بچوں کو ہوتا، بچوں کو ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، برداشت کیجیے. ابھی اسکول آ رہے ہیں، کھل رہے ہیں، بھیجیے بچوں کو، ضرور بچوں کو بھیجنا. اور خاص طور سے لڑکیوں کو تو اور زیادہ بھیجنا چاہیے، اور زیادہ. جہاں پڑھانا ہے پڑھائیے، آپ کی مرضی کی بات ہے، مگر اسکول کو بھیجنا. خرچے ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، آج خرچے ہوں گے، کل اللہ غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا. چھوڑ رہے 2 سال گزر گئے رہے، 3 سال، اب کیا رہے کرنا، کیا کرنا. اب بچہ یا تو اللہ نہ کرے غلط صحبت میں آئے گا، یا تو غلط اس میں جائے گا، یا نہیں تو غلط عادتوں میں آئے گا. کبھی بھی یاد رکھیے، بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھنا. بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ، ملاؤ بچوں کو، لے جاؤ. مولوی صاحب یہ بچے کے حق میں دعا کیجئے، مولوی صاحب یہ بچے کے لیے دعا کیجئے. بڑے لوگوں سے ملانا، نیک لوگوں سے اچھی صحبتیں، دیکھنا کہ بچہ ہمارا کن کے ساتھ رہتا ہے، محلے کے اچھے بچوں کے ساتھ ہے یا آوارہ بچوں کے ساتھ، کن کے ساتھ رہتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں گے، بچہ بھی اچھا بنے گا. غلط صحبتوں میں رہیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا، غلط پڑے گا. اور اس کے بعد اور ایک بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی، حالات جیسے بھی ہوں پریشان نہیں ہونا. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پریشان نہیں ہونا، بزدل نہیں ہونا، ڈرپوک نہیں بننا. لوگ پریشان کریں گے، ڈرائیں گے، خوف میں لائیں گے، کوئی بات. جو چیزیں چلے گئی اس کے بارے میں نہیں سوچنا، آئندہ کے بارے میں سوچو. اللہ کریں اگر تمہارا ایمان مضبوط رہے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب رہیں گے. ہر زمانے میں لوگ کوشش کیے، ہر زمانے میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مدد ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کی مدد رہے گی. تو میں پہلی بات آپ کو جو کہہ رہا ہوں، لوگ چھیڑنے کی کوشش کرتے، جذبات میں لے کر آتے، بھڑکانا چاہتے، خاموش. ہر چیز کا جواب خاموش ہو جائیے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، صبر کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استعینوا بی، اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو، واسبروا، اور تم صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق رہے گا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. آخری بات میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ دعا. میں نے بتایا اپنے بچوں کے حق میں دعا کیجیے. ہمارے اپنے بچوں کے لیے ربنا ہب لنا
من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ دیکھیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، نیک لوگ دعا کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اللہ مجھے بھی نیک بنا، میری اولاد کو بھی نیک بنا، اور دعا ہو رہی ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ ہمارے بیویوں کے ذریعے، ہمارے بچوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو تو نیک لوگوں کا امام بنا، یعنی ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اور اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور قرآن میں جہاں بھی دیکھیے اپنے ساتھ اللہ کے نیک بندے اپنے بچوں کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں۔ گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ قسمتوں کو بدلتا ہے، تقدیروں کو بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی بھی اللہ سے جتنا تعلق رہے گا اللہ مدد کر رہا۔ مسجدوں کو آپ بھی آئیے، بچوں کو بھی لے کر آئیے، بچوں کو، آج کا بچہ اگر مسجد کا راستہ بتائیں گے تو آئندہ بھی وہ مسجد کو آئے گا۔ آپ بھی نہیں آتے، بچے بھی نہیں آ رہے ہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، کھلائیے پلائیے، ان کے لیے کھیلنے کے موقع دیجیے۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے سامنے ان کے بھائی آ کر بولے اے ابا ارسلہ معنا غدن یاکل و یرتب، یاکل و یرتب، ابا جان کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمیں تمام باغ تماشے گزارے، ہم لوگ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، بچے کو بھی بھیجیے، وہ کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ تو بچوں کے لیے جو موقع دے سکتے دیجیے، تربیت کیجیے، صحیح تربیت کیجیے، صحیح ماحول وہ کیجیے، اور صحیح مدرسوں کا انتخاب کیجیے۔ مشکل آ رہی، اب ایک 15 دن ہے با، ایک دن ہے با، کیا بھیجنا با، پیسے خرچہ با، فلاں خرچہ ہوتا، زندگی میں ہوتے رہتا۔ اب ایک چھوٹ گیا تو گیا، آئندہ کے لیے کیا کریں گے؟ اور کتنی مشکل بھی آئے۔ اور اسی طرح میں نوجوانوں سے کہوں گا، علم میں آگے بڑھو، آج پڑھنے کا دن ہے، پڑھ لو، کل موقع نہیں ملتا، پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب مختلف ایگزام ہوتے، مختلف امتحانات ہوتے، آگے بڑھو، آگے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، رکھی ہوئی چیز آج نہیں تو کل کام آتی۔ آپ پڑھے ہیں، کوئی بھی پڑھ کے رہا، آپ انٹرویو میں گئے تو انہیں کیا پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا تمہیں کیا پڑھے، اسے معلوم تمہیں پی ایچ ڈی کرے، معلوم تمہیں بڑی ڈگری لی ہے، انہیں پوچھتا تمہارے پاس تجربہ ہے کیا، ایکسپیرینس ہے کیا؟ نہیں ہے، میں پڑھنے میں گزار دیا، جاؤ، میرے پاس ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ معمولی تجربہ، کوئی بھی کام اگر کریں گے آج نہیں تو کل وہ کام آئے گا۔ دنیا میں چاہتے ہیں نیک نامی، ترقی چاہتے ہیں، آپ بھی اچھے بنیے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے، بچوں کی تربیت کیجیے، بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کیجیے، اس کے بعد دینی ماحول میں رکھیے، دینی کلاسوں میں رکھیے، صحیح تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہمارے بچے علم والے بنیں گے، نیک بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ذریعے سے دین کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ہمیں سمجھدار بنائے، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے، برکت دے، ہمارے بچوں کی فیوچر کو، ان کی زندگیوں کو سدھار دے، علم کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، علم کے دروازے کھول دے۔ جو بھی علم کے خلاف، جو ہمارے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ان کے سینوں کے اندر اللہ پیوست فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، دیندار بنائے، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، آزمائش، تکلیف، بیماری اور حادثوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے برے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کریں، اچھے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ لے آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔